بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں روزہ اور 14ویں بات۔ اللہ رب العزت کے حکم کے اندر ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے، اور زکوٰۃ کے اہم مسائل کتابوں میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کا ایسا حکم ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندوں کے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، گندگیوں سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ ان میں پہلا مصرف وہ ہے فقراء، پھر مساکین کو۔ اب فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن اتنا کم ہو کہ وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، جبکہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، او مسکینا ذا متربہ، جس کی مٹھی میں سوائے مٹی کے کچھ نہ ہو، یعنی نصاب سے کم مال بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، تو یہ دونوں زکوٰۃ کے مصرف ہے، یعنی ان دونوں آدمیوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تیسری جگہ جہاں زکوٰۃ دینی چاہیے وہ قرآن میں بیان کیا والعاملین، یعنی وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت میں امیر اور حاکم کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لوگوں پاس لینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ چوتھا مصرف اور چوتھی جگہ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں تو ان کے دل جوئی اور ان کی مدد کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس مصرف کو موقوف کر دیا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور استغنا کی وجہ سے لہٰذا ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا اب درست نہیں ہے۔ پانچواں مصرف اور 5ویں جگہ الرقاب، یعنی غلاموں کو آزاد کروانا ہے۔ اگر کوئی غریب مسلمان جیل میں قید ہے تو اسے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ چھٹا مصرف والغارمین، یعنی مقروض لوگ ہیں جن پر قرض ہو، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 8واں مصرف وابن السبیل، یعنی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ مسافر اپنے وطن میں مالدار ہو لیکن سفر کے دوران اس پر ایسے حالات اور واقعات پیش آ گئے کہ وہ ضرورت مند ہو گیا تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ کل 8 مصارف ہوئے، جن میں سے ایک یعنی مؤلفۃ قلوب موقوف کر دیا گیا، تو اب بقیہ 7 مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس حکم کے اوپر کون عمل کر رہا ہے اور کون عمل نہیں کر رہا، نیز کس طرح عمل کر رہا ہے، فریضہ زکوٰۃ کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح ادا کر رہا ہے یا اس میں کوتاہی کر رہا ہے۔ ان تمام تفصیلات سے اللہ رب العزت بالکل واقف اور باخبر ہے۔ نیز وہ حکیم ہے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اسے بھی اللہ رب العزت بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں۔